أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 124 نمبر آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. غزوہ احد کا بیان ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد متصل غزوہ بدر کا ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد میں اہل ایمان کے ساتھ تھا. اہل ایمان کی اللہ نے مدد فرمائی اور فرمایا کہ اس سے پہلے بدر میں بھی ہم نے مدد فرمائی. اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور اہل ایمان کو بے سر و سامانی میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی اور تقریباً 1000 کفار تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا، ہر طرح کے ہتھیار تھے. جبکہ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی بھی کمی، ہتھیاروں کی بھی کمی، اور ٹوٹی ہوئی تلواریں، کسی کے پاس نیام ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور کسی نے تلوار کے دستے پر کپڑے باندھے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرح. لیکن وہ جہاد کے جذبے سے سرشار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مقام بدر پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کو نازل فرما کے اہل ایمان کی مدد فرمائی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. تعداد کو نہ دیکھو، سامان کو نہ دیکھو کہ ان کے پاس کتنی تعداد ہے، ان کے پاس سامان حرب و ضرب کتنا ہے. بس اللہ پر توکل کرو اور تم نکل پڑو، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا. اذ تقول للمؤمنین، اور یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے بثلاثة آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جن کو نازل کیا جائے. یعنی اللہ کے نازل کردہ 3000 فرشتے آئیں اور تمہاری مدد کریں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں. ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، ویأتوکم من فورکم ھذا، اور وہ یہ تمہارے پاس اگر یکدم آ جائیں، یعنی کفار کا لشکر اگر تم پر یکدم بھی آ جائے، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا بخمسة آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان لگے ہوئے فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نشان والے فرشتے ہیں. اللہ کریم ان کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے، اور وہ فرشتے اہل ایمان کی مدد اور نصرت کے لیے مقام بدر میں تشریف فرما ہوئے. اس بارے میں مفسرین کرام کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتے آئے اور انہوں نے باقاعدہ جہاد میں حصہ لیا، اور چونکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود نہیں ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ وہ فرشتے صرف اہل ایمان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی تالیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت لے کر اترے، اور اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں لے کر نازل ہوئے. جہاد اہل ایمان نے خود ہی کیا تھا، لیکن ان کو آسرا ہو گیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے اور فرشتے ہمارے پاس ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اہل ایمان کے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور مضبوطی کے ساتھ وہ جہاد میں ڈٹے رہے، اور کفار کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس جنگ میں یعنی غزوہ بدر کے اندر واصل جہنم ہوئے. تو یہاں اہل ایمان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں مدد اور نصرت اللہ کی ہوتی ہے. مدد اور نصرت نہ تو انسان کی تعداد سے ہے کہ اس کی تعداد بہت بڑی ہے، کئی بڑے بڑے لشکر ہیں کہ جو اپنی تعداد کے بل بوتے پر
میدان میں اترے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے، ہتھیاروں کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ کتنی سپر طاقتیں ہیں، ہر طرح کی صلاحیتیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن مجاہدین، جو مٹھی بھر مجاہدین جن کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں، بیر سر و سامانی میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں آج بھی اس طرح ہے، اسی طرح کی صورتحال ہے، بڑی سپر طاقتیں ہیں، آپ روس اور امریکہ کا حال دیکھ لیں۔ سو اللہ پر توکل اور اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ کسی کے سامنے ایسے ہی جھک نہ جائیں، کسی کے سامنے ایسے لیٹ ہی نہ جائیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے ذمے، اللہ کے سپرد کریں تو انشاءاللہ اللہ کسی میدان میں تمہیں شکست سے دوچار نہیں ہونے دے گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فرشتوں کا نزول فرمایا، اس کو اللہ نے کس لیے فرمایا؟ فرمایا الا بشرا لکم، تمہارے خوشخبری کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول اطمینان قلبی کے لیے ہوا تھا اور خوشخبری کے لیے ہوا تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہیں، ساری حکمتوں کا مالک وہ ہے اور غلبہ اسی کے پاس ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم نے صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کریم 5000 فرشتوں کو بھیج دے گا، اور وہ 5000 فرشتے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ صبر والے بھی تھے اور تقوی والے بھی تھے، اور ایمان کی اعلیٰ جگہ پر فائز تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر اور ان کے تقوی کو قبول فرمایا اور انہیں 5000 فرشتوں کی صورت میں مقام بدر میں تحفہ عطا فرمایا۔ سو اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط خیال ذہن میں رہتا ہے تو وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صبر اور تقوی کی تلقین فرمائی اور فرمایا 5000 فرشتے آئیں گے، اور حضور نے فرمایا آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں صبر بھی عطا فرمایا تھا، اللہ نے تقوی بھی عطا فرمایا تھا۔ تو جن کے تقوی کی گواہی اللہ عطا فرمائے اور جن کے صبر کے بارے میں خبر اللہ دے، اس کے بارے میں کس بندے کی کیا جرت ہے کہ کوئی بات کر سکے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حصہ کاٹ ڈالے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر میدان بدر میں مسلمانوں کے سامنے آئے اور انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو واصل جہنم فرمایا۔ او یکبتہم، یا اللہ ان کو رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ خائب و خاسر ہو کر، ناکام و بے مراد ہو کر واپس پلٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا کہ یہ جب واپس پلٹے تو رو رہے تھے اور خواتین ماتم کر رہی تھیں۔ جب یہ مکہ میں واپس گئے تو وہاں انہوں نے کتنے دن سوگ کے گزارے، اور ان کے بڑے بڑے لوگ جو اس میدان میں کام آئے اور واصل جہنم ہوئے، وہ ان کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ابو جہل جس میں سب سے بڑا نام ہے، امیہ جس میں سب سے بڑا نام ہے، اور عتبہ شیبہ، بڑے بڑے نام، وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس طرح فتح عطا فرمائی اور وہ ناکام واپس لوٹے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب یہ ہمیشہ حضور کو تنگ ہی کر رہے ہیں، حضور کو پریشان ہی کر رہے ہیں، اور غزوہ احد کا جب موقع آتا ہے تو پھر یہ مدینہ پر حملہ کے لیے اتر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگی کہ میں ان کے خلاف بد دعا کروں کہ یہ تنگ کیے جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں محبوب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے آگے ایمان لانے والے بھی ہوں گے، اور حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین بھی یہی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ تکلیفیں برداشت کرتے۔ مکہ کی ساری زندگی آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن بد دعائیں نہیں دی، ایمان کی، ہدایت کی دعا کی۔ طائف کے مقام پہ گئے، وہاں لوگوں نے تکلیفیں دیں، پھر بھی ہدایت کی دعا ہی کی۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام بھیجے بیر معونہ
وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ بھیجیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حافظ صحابہ کرام اور جن کو سکھایا تھا، جن کی تربیت کی تھی، حضور نے ان کو بھیجا، تو ان بدبخت لوگوں نے ان سب صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اصل میں یہ سازش تھی کہ ہم تبلیغ کے لیے بلائیں گے، اپنی تعلیم کے لیے ان معلمین کو بلائیں گے اور ان کو پھر ہم ختم کر دیں گے، اور ایسا ہی کیا۔ وہ پہلے سے تیار تھے، یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی چاہا کہ اتنے انسان نے تربیت کی ہو، ان کو سکھایا ہو، اور پھر وہ تربیت یافتہ لوگ ان کو شہید کر دیا جائے، اب پھر نئے سرے سے تربیت کی ضرورت۔ تو دکھ تو ہوتا ہے، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ نے حوصلے اور صبر کے ساتھ آپ نے وہ وقت گزارا۔ لیس لک من الامر شیء، ان کے لیے یعنی ان کے معاملے میں آپ کے لیے کچھ نہیں۔ او یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، وہ ہیں تو ظالم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کر لے اور اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور غزوہ احد میں سب سے زیادہ نقصان کی جو وجہ بنے تھے وہ خالد بن ولید تھے، جو گھوم کے آئے تھے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، اور پھر وہی خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کی تلوار بن جاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو اہل ایمان کا سپہ سالار بناتا ہے۔ اور کتنے بڑے بڑے مارکے ہیں جو حضرت خالد بن ولید نے لڑے، اور حضور پھر ان کو سیف اللہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے، تو فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول ہو گئی کئیوں کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کی چاہے مغفرت فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب سے دوچار کرے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو بخشش اسی کے ہاتھ میں ہے، رحم اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں جو حکم ہے صبر اور تقوی کے ساتھ ثابت قدمی اور ڈٹے رہیں، اور اللہ کے حضور اپنی نیازمندیاں پیش کرتے رہیں، اور اس مالک کی بارگاہ سے مدد اور اس مالک کی بارگاہ پر بھروسہ اور توکل کر کے زندگی گزارتے رہیں۔ انشاءاللہ مدد اللہ کریم کے بندوں کے پاس ہوگی، مدد اللہ کی طرف سے اللہ کے فرمانبرداروں کے پاس اترتی ہے، جو صبر کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ آیات مقدسہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے بڑوں کے لیے، سب کے لیے یہ رہنمائی کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، اور کفار سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ عزت اور غیرت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سیدھے رہیں۔ اللہ کریم کبھی بھی آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔